کے حضرت موسیٰ کاظم ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں آئے، تشریف لے کر آئے تو اب خلیفہ ہارون الرشید نے ایک سوال کیا کہ آپ علی کی اولاد ہو، فاطمہ کی اولاد ہو اور اپنے آپ کو تم نبی کے بیٹے کیوں کہتے ہو؟ اب یہ سوال ہے کہ ہمیشہ بندے کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، بیٹی سے نہیں چلتا۔ بیٹے کی طرف سے باپ کو پہچانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھ دیا ہے۔ اور یہ سوال جو ہے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ ہارون الرشید کرتا ہے کہ آپ نبی کی اولاد کہلاتے ہو حالانکہ ہو علی کی اولاد۔ اب یہ سوال تو بڑا تھا، لیکن آگے بھی حضرت موسیٰ کاظم ہے، اہل بیت کے شہزادے ہیں۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا پھر قرآن میں موجود ہے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور آگے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اذکار ذکر کیا اور آخر میں فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ، یہاں تک آیت کریمہ حضرت یحییٰ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر کے آگے فرمانے لگے اب یہ بتا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یعنی کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں کون؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب فرمایا قرآن میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا جی کوئی شک نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے بیٹے ہیں۔ اب آگے آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو فرمایا بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کے باپ تو کوئی نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، باپ کے بغیر وہ پیدا ہوئے۔ فرمایا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اگر قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ماں کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو پھر ہم فاطمہ کی طرف سے نبی کی اولاد نہیں ہو سکتے؟ اللہ اکبر۔ اب فرمایا یہ ایک دلیل تھی، دوسری دلیل بھی سن۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ فرمایا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مبالغہ ہونے لگا، مبالغہ ہوا نہیں تھا، ہو جاتا تو عیسائی ویسے ختم ہو جاتے، مبالغہ ہونے لگا۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ دو گروہ آپس میں سامنے آمنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جو سچا ہے وہ بچ جائے اور جو جھوٹا ہے وہ غرق ہو جائے۔ تو نجران کے عیسائی جو ہیں وہ مبالغہ کے لیے تیار ہوئے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ حسن و حسین کو لیا، حضرت علی المرتضیٰ کو لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو لیا، اور بعد روایت میں حضرت صدیق اکبر کو بھی لیا، فاروق اعظم کو لیا، عثمان غنی کو بھی لیا۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارا موضوع ہے اسی کی طرف بات کریں گے، تو حضرت امام حسن و حسین کو لیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قرآن نے کہا کہ اے محبوب تم ان سے کہہ دیجئے لاؤ، تعالو، تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، ہم اپنی جانیں پیش کرتے ہیں تم اپنی پیش کرو، پھر دعا کریں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو سچا ہوگا وہ سرخرو ہو جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو فرمایا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہیے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تو بتائیے حضور کے ساتھ کون تھا؟
فرمایا ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہما. تو فرمایا قرآن نے کہا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو اس دن پیارے آقا نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کر بتا دیا کہ ان کو غیر نہ سمجھنا، اللہ نے یہ میرے بیٹے بنائے ہیں. لاؤ. اور اس دن حضور علیہ السلام حسن و حسین کو ساتھ لے کر بتا دیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. تو حضرت موسیٰ کاظم فرمانے لگے خلیفہ ہارون الرشید سے کہ جب قرآن ہمیں نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے، تم بھی ماننا کہ اللہ نے ہمیں نبی کی اولاد بنایا ہے.